بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام جو سٹی نیوز نیٹ ورک اور ادارہ فکر جدید کے اشتراک سے شروع کیا گیا، اس کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بہت اہم سوالات کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب خوش آمدید، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں شارق رسول۔ شارق تھینک یو سو مچ۔ ناظرین کرام، آپ کی اسکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ امان صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے سورۃ الشعراء اور قوم عاد کا ذکر جو ہے نا وہ چل رہا تھا، جس میں اللہ رب العزت کے جو پیغمبر ہیں حضرت ہود علیہ السلام، وہ قوم سے مخاطب ہیں اور قوم کو اللہ رب العزت کا جو وحدانیت کا پیغام ہے وہ پہنچا رہے ہیں۔ غالباً آیت نمبر 134 سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے۔ اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم عاد کے حوالے سے، چونکہ ہمارا گفتگو کا سلسلہ اسی سے متعلق تھا، تو ہم نے یہاں تک بات کی تھی کہ ایک تو اللہ نے ان کو مال اور دولت سے ان کو نوازا، اولاد سے بھی ان کو نوازا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے یہی فرمایا تھا کہ بھئی مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے مجھے۔ اب اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، ہمارے لیے برابر ہے خواہ تم نصیحت کرو ہمیں یا تم نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو، تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی تمہاری جو نصیحتیں ہیں ان کا کوئی ہم نے اثر قبول نہیں کرنا، ہم جس راستے پر تھے یا ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہم تو اسی راستے پر ہی بس ہم چلتے رہیں گے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، کہا کہ بس یہ تو پہلوں کی بس عادت ہے، طریقہ ہے جو چل رہا ہے، تو اس طرح یعنی کوئی عذاب نہیں ہے نعوذ باللہ، اور کوئی بڑا دن نہیں ہے، کچھ نہیں، یہ ہم پہلوں سے ہی سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ یعنی صدیوں سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، یعنی پچھلی اقوام میں بھی یہی تھا کہ پیغمبر آئیں گے، ہم سے پہلے بھی عذاب آئے گا، عذاب کا۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم پر ہرگز عذاب آنے والا نہیں ہے۔ اچھا، بڑے وثوق سے وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں، فکذبوہ فاہلکناہم، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ، اب ان پر جو ہلاکت ہوئی، قرآن مجید نے اس بات کو کئی مقام پر بیان کیا ہے، جس طرح فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہ یہ ایسے تھے کہ جیسے کھجور کے تنے جیسے ہوتے ہیں نا، کھوکھلے تنے، ان کی طرح یہ ہو گئے جب ان پہ عذاب آیا۔ ہاں، گرے پڑے تھے۔ تو وہ عذاب مختلف صورتوں میں، یعنی چیخ بھی ہے، زلزلہ بھی ہے، اور اس طرح دیگر جو صورتیں بن سکتی ہیں عذاب کی خوفناک، وہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے مختلف اور مقامات پر۔ ٹھیک، تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے گھر تعمیر کیے، ہم نے اس پر تفصیل کے ساتھ بات کی تھی کہ ستونوں والی عمارتیں بڑی بڑی عمارتیں انہوں نے تعمیر کی تھیں، تو لیکن ان کا پھر بچا کچھ نہیں ہے، یعنی خود اپنے بوجھ پر ہی یہ قوم گر گئی، ختم ہو گئی۔ یعنی ایک طرف پہاڑ تراش رہے ہیں اور دوسری طرف ایسے کھوکھلے ہو گئے ہیں جس طریقے سے کوئی تنا پڑا ہوتا ہے، کوئی درخت پڑا ہوتا ہے، یعنی یہ ان کی حیثیت اور حالت ہوگی خدا کے سامنے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے، وما کان اکثر مومنین، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرے رب یقیناً غالب رحم والا ہے۔ یہاں پہ قوم عاد کا ذکر مکمل ہو جاتا ہے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، آپ کی اپنی قوم تھی وہ قوم عاد، تو ان کا ذکر یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ ہمارے صاحب 130 نمبر آیت کے اندر جبارین کا وہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس میں آپ نے اس چیز کی وضاحت کی تھی، وہ جب کسی قوم پہ قبضہ کر لیتے تھے تو وہ اس قوم کے ساتھ ظلم اور زیادتی والا معاملہ کرتے تھے، اس پہ ظلم کرتے تھے۔ اچھا، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی یہ ایک نفسیات ہے ایک طرح سے انسان کی، کہ جب وہ کسی پہ
حاوی ہو جاتا ہے یا کسی پہ قبضہ کر لیتا ہے تو وہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ وہ تہس نہس کر دیتا ہے، جو فصلیں ہوتی ہیں ان کو جلانے کی طرف آ جاتا ہے، یعنی اپنے اقتدار کو قائم کرنے کے لیے جو ان سے ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ہم نے مسلمانوں کو بھی دیکھا، یعنی مسلم جو ریاستیں بنی ان کے اندر بھی یہی کچھ تھا۔ تو یہاں پہ جو ان کی اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، جبکہ ہم نے دیکھا مسلمانوں کا رویہ بھی بالکل اسی طرح ہی تھا، تو اگر یہ غلط تھا تو پھر مسلم ریاستیں اس طرح کیوں کرتی رہی ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ جب بیان ہو رہا ہے تو یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، اور ان کا جو رویہ ہے اس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ یہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ ان کے قبضے میں جو لوگ ہیں، یعنی وہ غلام ہیں، وہ لونڈیاں ہیں، یا وہ ان کے پاس جو ملازم ہیں، خادم ہیں، ان کے پاس جو کمزور طبقہ ہے، ناتواں طبقہ، صحیح، ان کے ساتھ ان کا رویہ یہ ہوتا ہے۔ جبر یعنی جبار یا جابر کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو طاقت کا ظالمانہ استعمال اس میں آتا ہے، یعنی جبار وہ ہوتا ہے، یا جابر کے جو اپنی طاقت کا ظالمانہ استعمال کرتا ہے، غیر منصفانہ استعمال کرتا ہے اور دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے۔ تو یہ یہاں پر تصور پیدا ہوا۔ باقی یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جنگ میں تھے آپ، تو جب جنگ ختم ہوئی تو آپ نے ایک عورت کی لاش کو دیکھا، تو آپ نے اس پر بڑی ناراضگی کا آپ نے اظہار فرمایا، اور آپ نے علی اعلان اپنے صحابہ کو اس بات کا حکم دیا کہ آئندہ کسی خاتون کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی بچے کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کیا جائے گا، درختوں کو، باغات کو اجاڑا نہیں جائے گا، کاٹا نہیں جائے گا درختوں کو۔ آپ نے یہ حکم جاری فرمایا، اور یہ آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ یہ تو ہے اسلام کی تعلیم، اور صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ اگر کوئی غلطی ہوئی، پہلے ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو سمجھا دیا، بتا دیا، تو پھر اس کے بعد ایسا نہیں ہوا۔ تو تعلیم علیحدہ ہوتی ہے، جو اہل مذہب ہوتے ہیں ان کا کردار دوسری بات ہے، عمل جو ہوتا ہے اہل مذہب کا کردار اور عمل وہ مذہب کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے، تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ہمارے لیے حجت تو قرآن ہے، اور اصل تعلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، سیرت ہے، ہم اس کی روشنی میں سب کا جائزہ لیں گے۔ اگر مسلمان حکمران بھی یا مسلم ریاستیں بھی اگر اس طرح کا کردار ادا کرتی ہیں تو واضح بات ہے کہ ہم علی اعلان ان کو غلط کہیں گے۔ صحیح۔ اچھا، تو اب یہ قوم عاد کا جو ذکر یہاں پہ مکمل ہوا ہے، یہ اسی تسلسل میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اور قریش کو مخاطب کر کے سنایا جا رہا ہے کہ وہ اقوام آئیں، ان کی طرف بھی انبیاء آئی، انہوں نے جھٹلایا اور پھر ان کو انجام کیا ہوا۔ اب میرے خیال میں غالباً قوم جو ہے نا وہ سمود کا ذکر ہوگا، لیکن ایک بات یہ یاد رکھیے کہ قریش کو یہ بھی کہا گیا قرآن مجید میں کہ تمہارے پاس اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے جتنی طاقت اور قوت تم سے پہلوں کے پاس تھی۔ اچھا، ان اقوام کے پاس ان کو بتایا گیا قریش کو کہ اتنی طاقت، اتنی قوت، اتنا مال، اتنی دولت، اتنی ریاست، اتنا خطہ تمہارے پاس، تمہارے اقتدار میں نہیں ہے، کہ تم سے پہلوں کے پاس بہت زیادہ تھا۔ لیکن جب اللہ ان کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے اور ان کا وجود زمین سے مٹ جاتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا کہ یہی قوم عاد تھی نا کہ جس نے کہا کہ من اشد منا قوہ، کہ ہم سے بڑھ کر کون ہے طاقت۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ کی ذات ہے جو تم سے زیادہ قوت رکھتی ہے۔ تو یہ پہلو بھی سامنے رکھنا چاہیے، یعنی اگر انسان کے پاس کوئی طاقت اور قوت آتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خدمت خلق کی جائے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اس قوت کا استعمال کیا جائے، ورنہ بڑے بڑے حکمران آتے ہیں دنیا میں اور حکومت کر کے چلے جاتے ہیں، آج ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ تو یہ پہلو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے مولانا صاحب۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے قوم سمود کا ذکر کریں، ہم ایک بریک لے لیں، اس کے بعد پھر ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ یہاں مکمل ہوا، اب آگے سورۃ الشعراء میں جہاں پہ قوم سمود کا ذکر آ رہا ہے، آیات پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود المرسلین، سمود نے جھٹلایا رسولوں کو، اذ قال لهم اخوہم صالح الا تتقون، کہ جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم تقوی نہیں اختیار کرتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، ایسا رسول کہ جو ایماندار ہے، امانتدار ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری فرما برداری کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر،
ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہ میں تم سے اس پہ کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، کہ بے شک میرا اجر صرف اور صرف میرے رب العالمین پر میرا اجر ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو پیچھے بھی ہم نے پڑھے ہیں، تسلسل کے ساتھ یہ چلے آ رہے ہیں۔ تو اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ کسی قسم کی جو یکسانیت سے انسان کو ایک بوریت ہوتی ہے وہ نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہر دفعہ جب انسان پڑھتا ہے تو اس میں ایک تازگی اور ایک نیا مضمون ساتھ لگتا ہے، کیونکہ ایک نئے پیغمبر کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، قوم عاد قوم سمود ہی کے بڑے ہیں، آبا ہیں قوم عاد، پھر اس کے بعد قوم سمود ہے، یعنی پہلے قوم عاد تھی اور ان کے بعد ہی قوم سمود آئی۔ صحیح۔ اچھا، ان کا جو زمانہ بنتا ہے قوم عاد کا، یہ زمانہ تقریباً کوئی 2000 قبل مسیح کا تقریباً بن جاتا ہے، اور قوم سمود کا جو زمانہ بنتا ہے یہ 1500 سے 1200 تک کا قبل مسیح کا یہ زمانہ قوم سمود کا بنتا ہے۔ ان کی طرف آئے تھے ہود، ان کی طرف آئے حضرت صالح علیہ السلام۔ اب یعنی وہی ہر سوال کا جواب وہی بن جاتا ہے کہ مرسلین کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جس طرح جھٹلانے والے ایک ہی سوچ اور نظریے کے، اسی طرح جو پیغام لانے والے ہیں، پیغمبر ہیں، دین لے کر آنے والے ہیں، وہ ایک ہی دین ہے، کوئی مختلف نہیں پیغام ہے۔ تو یہ بات بھی قرآن مجید نے پہلے ایک جگہ پر بیان کی ہے کہ یہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ پہلے ان کے ساتھ کوئی مشورہ کرتے ہیں یا ان کے آپس میں کوئی بات ہوتی ہے تو ایک ہی طریقے سے انکار کرتے ہیں، ایک ہی طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں، رد عمل دیتے ہیں، اور ایک ہی طریقے سے ان کا کردار ہوتا ہے۔ یعنی یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے انبیاء علیہ السلام کا، صلحاء کا، نیکوکاروں کا ایک کریکٹر ہوتا ہے، ایک کردار ہوتا ہے، اس میں ایک یکسانیت، اور ان کے جو جھٹلانے والے ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح خائن ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، فریبی ہوتے ہیں، یا ان کے خلاف یعنی ان کا جو قدم ہوتا ہے وہ ظالمانہ قدم ہوتا ہے، غیر منصفانہ قدم ہوتا ہے۔ تو یعنی کریکٹر دونوں کے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، لیکن آپس میں ہم نوالا ہم پیالہ والا جو معاملہ ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے۔ صحیح۔ اور میرے خیال میں قوم سمود بھی علاقہ تقریباً ان کا وہی ہے نا جو قوم عاد کا تھا۔ دیکھیے ان کا جو علاقہ ہے نا قوم سمود کا، یہ تو ہے مدینہ اور تبوک جو علاقہ ہے اس کے درمیان، یعنی ایک علاقہ اولا اس کو کہتے ہیں، یا وادی قرا بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس سے اگر کچھ میل شمال کی طرف جائیں تو وہاں پر یہ ان کا علاقہ موجود ہے، وہاں پر کچھ عمارات کہہ لیں، ابھی بھی موجود ہے، ابھی بھی وہ موجود ہیں۔ تو یہ سمود تو وہاں کے ہیں، لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ نے عاد کا ذکر کیا ہے، عاد کا، وہاں پر احقاف کا ذکر ہوتا ہے، حقف، احقاف، یعنی جیسے ٹیلے ہوتے ہیں، چوٹیاں ہوتی ہیں اور بلند جگہیں ہوتی ہیں، تو وہاں پر عاد کا ذکر احقاف کے ساتھ قرآن پاک نے کیا ہے۔ تو خیر سمود کا علاقہ یہ جو ہے، جو میں نے ذکر کیا، یہ ان کا علاقہ بن جاتا ہے، اور اب بھی کچھ نشانیاں وہاں پر موجود ہیں، چونکہ جہاں اللہ نے عاد کا ذکر کیا نا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سمود کا بھی ذکر کیا، جاب الصخر بالواد، بالکل صحیح، کہ وادی میں انہوں نے پتھر تراش کر بڑی عمارتیں انہوں نے بنا لی تھیں۔ تو یہ قرآن مجید میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اچھا، یہ وہ والا زمانہ ہے جب ابھی ٹیکنالوجی نہیں تھی، سائنس اتنی ترقی نہیں کر گئی تھی، پہاڑوں کو تراشنے کے جدید ذرائع نہیں تھے، وہی پرانے ذرائع تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بیکار کر دیا، ہم نے ان کو سوکھے جو کھجور کا تنا ہے اس کی طرح کر دیا۔ اور آج کا جو انسان ہے وہ اس کے پاس اتنا کچھ ہے اور وہ اپنی طاقت میں گھمنڈ بھی کر رہا ہے، اور پھر بھی وہ خدا کا انکار کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ دیکھیے اپنے زمانے کے لحاظ سے انسان کہاں پر کھڑا ہے یہ دیکھا جاتا ہے نا، یعنی مثال کے طور پر آج دنیا میں مغرب ہے، تو آپ اس کو ہمارے حساب سے دیکھیں گے نا، اگر ان میں کوئی تکبر یا فخر پیدا ہوتا ہے، وہ اس لحاظ سے تو نہیں پیدا ہوتا نا کہ آنے والے وقتوں کو دیکھیں یا گزشتہ وقتوں کو دیکھیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اقوام عالم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، تعلیم میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، سیاسی استحکام میں، امن میں، خوشحالی میں کہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ اس چیز سے تقابل کیا جاتا ہے نا، آنے والا وقت پتہ نہیں وہ کتنا آگے اور نکل جائے وقت۔ اب جب یہ قوم سمود ہے، اس وقت آپ دیکھیں نا کہ اور
قومیں بھی تھیں وہ بھی رہائش پذیر تھیں, وہ بھی رہتے تھے, لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ایکسٹرا آرڈینری جس کو کہا جاتا ہے غیر معمولی صلاحیتوں سے اللہ نے ان کو نوازا کہ یہ اس وقت پہاڑوں کو کاٹ کر راستے بناتے تھے, محلات تعمیر کرتے تھے اور بڑے بڑے گھر بنایا کرتے, جیسے عاد نے بھی بنائے اور سمود نے بھی جس طرح بنائے. تو اصل چیز تو یہ ہے نا کہ اس وقت کے لحاظ سے ان کے پاس کیا ٹیکنالوجی تھی اور کیا طریقہ تھا پاور تھے بنانے کا, تو وہ تو دیکھ کر بھی انسان پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے. آپ اور زیادہ پیچھے نہ جائیے, آپ مغلیہ دور کو آپ دیکھ لیجئے کہ اس دور میں کیا چیزیں تھیں, کچھ بھی نہیں تھا. لیکن پھر یہ ہے کہ انسان جو ان سے ہیں ان کو پھر ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک حیوان کی بھی حیثیت نہیں دی جاتی تھی. بادشاہ جب ان سے کام لیتے تھے, اب جب تاج محل بنا تو پتہ نہیں کتنے سینکڑوں اس میں مزدور جو ان سے ہیں وہ ہلاک ہوئے, ان کا پتہ بھی نہیں ہے. بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ تاج محل جنہوں نے بنایا بعد میں ان کے ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے کہ بھئی تاکہ یہ اس طرح کا کہیں اور شاہکار نہ بنا سکیں. اب یہ جو چیزیں ہیں تو انسان, اب تو مشینیں آ گئی نا, مشینیں استعمال ہوتی ہیں, اب روبوٹ آ گئے, اب اے آئی آ گیا. تو انسان کو جو استعمال کیا جاتا تھا مزدوری میں, اور انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تھی, بس اپنی شان و شوکت کی قیمت ہوا کرتی تھی. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آج کا زمانہ پھر بہتر زمانہ بن جاتا ہے. جی, ایک سوال کرنا چاہوں گا. پلیز. آپ نے ابھی انسان کو عزت دینے کی بات کی اور ایک ریفرنس بھی دیا کہ تاریخ میں کس طرح انسانوں پر ظلم ہوتا تھا. آج جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں جب لوگ مرید بنتے ہیں کسی کو عزت و تکریم بخشنا چاہتے ہیں اور اس کے ہاتھ چومتے ہیں, تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جیسے ایک انسان جو ہے بہت زیادہ عزت دینے کی صورت میں اپنی عزت گنوا رہا ہے. تو کیا جو ہمارے ہاں عزت دینے کا جو طریقہ کار ہے اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے, اور کیا یہ غیر انسانی رویے کی جانب اشارہ کرتا ہے؟ دیکھیے, انسان کسی سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے, جیسے اپنے ماں باپ ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھوں کو انسان بوسہ دیتا ہے, چوم لیتا ہے, یا جیسے اپنے استاد ہوتے ہیں ان کے ساتھ انسان کا یہ رویہ محبت کا رویہ ہوتا ہے, یا جیسے والدین ہوتے ہیں اپنے اولاد کے ہاتھ چومتے ہیں, پیشانی کو چومتے ہیں. تو جہاں پر محبت ہوتی ہے, پیار ہوتا ہے, شفقت ہوتی ہے, تو وہاں پر محبت کا اپنا ایک اظہار بھی ہوتا ہے. تو اس پر تو کوئی اس طرح کی پابندی نہیں ہے کہ انسان اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتا. اصل معاملہ وہاں پر آتا ہے کہ جہاں پر لوگوں کو غلام بنایا جاتا ہے, اور جہاں پر ایک شخص جو ان سا ہے وہ اپنے آپ کو اس جگہ پر بٹھاتا ہے جہاں پر لوگوں سے اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو سجدہ کریں, یا اس کے پاؤں چومیں, یا اس کے ہاتھ چومیں, یا اس کو بڑا سمجھیں. تو یہ جو اصل چیز ہے یہ ہے جس سے اسلام منع کرتا ہے. باقی جہاں محبت ہے, جہاں شفقت ہے, جہاں پیار ہے, وہاں پر اس کا اظہار بھی انسان کرتا ہے. اور اس کے پھر طریقے مختلف ہیں. طریقے مختلف ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ استاد کا ہاتھ چوم لیا جاتا ہے, ماں باپ کے ہاتھ انسان چومتا ہے, ماں باپ بھی اولاد کو چومتے ہیں, تو وہ ایک علیحدہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن باقاعدہ رسم بنا کر, جس طرح کوئی وڈیرا کہے کہ جی بھئی یہ آیا ہے تو یہ کیوں کھڑا رہا, یہ جھکا کیوں نہیں, اس نے میرے ہاتھ کیوں نہیں چومے, میرے پاؤں پہ ہاتھ کیوں نہیں لگایا, یہ جو رسم و رواج ہے جس سے انسانوں کو غلام بنایا جاتا ہے, یہ غلط ہے, یہ ناجائز ہے. صحیح. ہمارے صاحب میرے خیال میں ہم یہیں تک رکھتے ہیں قرآن پاک کی جو آیات ہیں, چونکہ ہمارے پاس کچھ متورک سوالات بھی ہوتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ان پہ بھی ہم بات کریں. ناظرین کی طرف سے ایک سوال آیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم آپ کا پروگرام ہم نے سنا ہے اور آپ نے اس پہ گفتگو کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابیہ کو اختیار دیا کہ وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے. حدیث کی روشنی میں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کل جو بچیاں بیٹیاں اپنی مرضی سے نکاح کر لیتی ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ حالانکہ ایک دوسری حدیث کی روح سے اس کو باطل قرار دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ نکاح جو بچیاں اپنا خود کر لیتی ہیں, خاص طور پہ باکرہ, ان کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اچھا, سب سے پہلے تو جو بات میں نے بیان کی تھی نا, اس کا پس منظر اگر آپ سامنے رکھیں وہ یہ ہے کہ والد ہے یا چچا, اس نے بچی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کر دیا, اس پر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے باپ نے یا میرے چچا نے میرا نکاح میری مرضی کے بغیر کر دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو باطل قرار دیا, فسخ کر دیا, اور آپ نے کہا کہ جہاں تم چاہتی ہو وہاں تم کرو. اب یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ چچا ہے
یا باپ ہے تو اس نے بغیر رضامندی کے بچی کے اس نے اس کا نکاح کر دیا، زبردستی نکاح کر دیا۔ صحیح۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے نا، یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر کوئی بچی بولتی ہے، کہتی ہے یا شکایت کرتی ہے تو یہ لازم ہے ولی پر، یعنی باپ ہے یا چچا ہے جو بھی ہے، کہ وہ بچی کی مرضی کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں یہ بتا رہی ہے نا یہاں پر۔ دیکھیے اس وقت زندگی کے مختلف شعبے اور ان شعبوں کے سربراہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ اچھا، یعنی اس وقت ایک ہی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، آپ اللہ کے نبی، اللہ کے آپ رسول موجود ہیں تو آپ مدینہ کی جو حکومت ہے، ریاست ہے، اس کے آپ بڑے بھی ہیں، آپ کے پاس لوگ اپنے مقدمے لے کر بھی آ رہے ہیں، آپ سے فتویٰ مسائل کے بارے میں جو پوچھ رہے ہیں، آپ جنگ کے حوالے سے اس کے بھی سپہ سالار آپ ہیں، یہ سارے ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے آج اگر ہم اس صورت کو دیکھتے ہیں تو یہ صورت ہمارے سامنے آتی ہے، کوئی بچی شکایت کرتی ہے تو عدالت کو حق ہے کہ وہ اس کا نکاح ختم کر دیں۔ واضح بات ہے، دیکھیے جب لڑکا لڑکی دونوں فریق ہیں، ان کی شادی ہونی ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی آپ چیز خریدتے ہیں، کوئی بیچتے ہیں، کوئی معاہدہ ہوتا ہے نا۔ اگر ایک فریق راضی نہیں ہے خریدنے پہ یا بیچنے پہ تو آپ خواہ اس سے کس طرح کیسے منعقد ہوگا؟ صحیح، کیسے منعقد ہوگا وہ؟ تو اسی طرح نکاح کا معاملہ بھی ہے کہ جب تک دونوں راضی نہیں ہیں تو ان کا نکاح کیسے ہوگا؟ تو وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا وہ تو اس روشنی میں ٹھیک ہے، فیصلہ فرمایا کہ بھئی دیکھو جب بچی راضی نہیں ہے تو بھائی تمہیں کس نے یہ اختیار دیا کہ تم اس کا نکاح کر ڈالو؟ تو لہٰذا باپ بھی اہمیت رکھتا ہے، چچا بھی اہمیت رکھتا ہے، بھائی بھی اہمیت رکھتا ہے، سارے اہمیت رکھتے ہیں، لیکن کس شرط پر؟ کہ جب لڑکا ہو یا لڑکے وہ راضی ہوں تو تب ہی ان کی بات بھی بنتی ہے نا۔ یہ خامخواہ اپنے بائی فورس اگر کسی کی شادی کر دیں اور اس کی زندگی کو اجاڑ دیں اور خراب کر دیں تو ان کو اس بات کا تو کوئی حق نہیں ہے نا۔ صحیح۔ اچھا مان صاحب، جب ہم بھی پڑھتے تھے تو اس وقت یہی روایات پڑھائی جاتی تھیں اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے، خاص طور پہ جب فقہی طور پہ جب اپنے موقف کو ثابت کرنا ہوتا ہے تو پھر مختلف روایات بتائی جاتی ہیں، پھر مخالف جو آپ کے متبادل ایک بیانیہ ہوتا ہے اس کی روایات بتائی جاتی ہیں، پھر اس کے اندر سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں یہاں پہ آ کے یہ معاملہ ہوا تو اس وجہ سے یہ جو امام ہیں انہوں نے یہ والا موقف اختیار کیا۔ تو اگر یہ سب کچھ موجود ہے اور لوگ پڑھ بھی رہے ہیں اور یہ بتایا بھی جا رہا ہے، یہ جو انہوں نے روایت بتائی ہے یہ ہم نے سوشل میڈیا پہ سنی ہے کہ جو کنواری لڑکی ہے وہ اپنے ماں باپ یعنی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے نکاح، جب یہ ساری چیزیں ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بچوں تک پہنچتی ہیں تو وہ تو پھر ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں، وہ پھر نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں کہ ایک طرف مذہب ان کو یہ کہہ رہا ہے، دوسری طرف ہی مذہب ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہیں۔ دیکھیے ہر حدیث کا، ہر قول کا ایک پس منظر ہوتا ہے، میں نے اس بات پہ ہمیشہ زور دیا ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ تاکید اسی بات کی ہوتی ہے کہ ایک لڑکی ہے یا لڑکا ہے گھر میں ہے، وہ کسی اور پلانٹ کی مخلوق نہیں ہے کہ ان کو نکاح ہوگا وہ بھاگ کے نکاح کر لیں گے، کہیں چلے جائیں گے تو پھر ساری زندگی اس طرح گزار لیں گے۔ تو واضح بات ہے کہ انہوں نے ایک معاشرے میں آنکھ کھولی ہے، ایک خاندان میں وہ پلے ہیں، بڑے ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، ان کے بہن بھائی ہیں، کچھ ان کے حقوق ہیں، کچھ ان کی ذمہ داریاں ہیں، یہ سارے معاملات دیکھ کر ہی زندگی گزاری جاتی ہے نا۔ انسان سوشل اینیمل ہے، تو جب اولاد کا معاملہ ہے، ان کی شادی ہونی ہے تو والدین کیا والد کی رضامندی یا والد کی خوشی بیچ میں شامل نہیں ہونی چاہیے؟ انتظام ہے، انصرام ہے، سارے معاملات ہیں۔ آپ ایک خاندانی جو سیٹ اپ ہے، ادارہ ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے، اس بنیاد پر ان چیزوں کو انسان بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ ٹھیک جی، شارق اپنے سوالات ہمارے صاحب کے سامنے رکھیے گا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسا ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اگر ہمارے ہاں شریعت کی بیس پر یا خلافت کی بیس پر کوئی ماڈل اس طرح کا اپنایا جائے ریاست کا تو ہمارے کئی مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو خلافت کا کوئی ایک نظام کبھی رائج نہیں رہا۔ خلافت راشدہ ہو، بنو امیہ ہو یا بنو عباسیہ کے دور میں خلافت ہو، تینوں کا خلافت کا اپنا اپنا نظام تھا الگ سے۔ تو ہمارے ہاں جس خلافت کی بات کی جاتی ہے وہ کیا ہے اور کیسے شریعت کو نافذ کیا جائے گا، کیونکہ تینوں خلافت میں شریعت کو بڑے پیمانے پر کبھی نافذ نہیں کیا گیا۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خلافت کا جب لفظ بولتے ہیں تو وہ صرف خلفائے راشدین کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ جب خلافت کا تصور آپ کے ذہن میں آتا ہے نا
تو پورا ایک ماڈل اور ایک آئیڈیل صورت آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ جس میں انصاف ہے، جس میں عدل ہے، جس میں شرعیت ہے، جس میں ظلم نہیں ہے۔ اگر آپ معیشت کے حوالے سے دیکھیں گے تو وہاں پر ایک منصفانہ نظام وہاں پر آپ کو نظر آئے گا۔ جو حکمران ہے اس کی سادہ زندگی ہے، اس کے بڑے بڑے محلات نہیں ہیں، وہ کسی کا حق نہیں کھاتا، وہ اپنی محدود آمدن میں گزارا کرتا ہے، گزر اوقات کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے۔ تو ہم جب خلافت کا لفظ بولتے ہیں تو ہمیں اپنے خلفائے راشدین جو صحابہ ہیں ہمارے ذہن میں ان کا تصور آتا ہے۔ اس کے بعد کا جب زمانہ آتا ہے نا تو اس کے لیے ہم ملوکیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ جو بادشاہ تھے ان کو خلیفہ ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ملوک تھے، یعنی انہوں نے محلات بھی تعمیر کیے، بڑے بڑے گھر بھی بنائے، انہوں نے ایک عیاشی اور پرتعیش زندگی انہوں نے گزاری۔ اور ان کے زمانے میں یہ فرق بھی ہوا کہ دربار لگائی گئی جہاں پر غریب بھی آتا تھا، پھر اس کے مرتبے کے حساب سے یا امارت کے حساب سے اس کو عہدہ بھی دیا جاتا تھا، اس کو بٹھایا بھی جاتا تھا۔ تو اس لیے اسلام نے یا مسلمانوں نے کبھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا، یعنی خلافت ہمارے لیے ایک آئیڈیل صورت، وہ بھی صحابہ جو میں نے بتایا آپ کو خلفائے راشدین، تو بعد کے زمانوں کو کبھی بھی آئیڈیلائز نہیں کیا گیا مسلمانوں جن کو ہم ملوکیت کہتے ہیں، ملوکیت جس کو ہم کہتے ہیں، کنگڈم کہتے ہیں، یا ڈائنیسٹی جس کو ہم کہتے ہیں کہ خاندانی ایک وراثت سمجھ کر اقتدار کو چلایا گیا، تو اس کو کبھی بھی مسلمانوں نے اپریشیٹ نہیں کیا، اس کا ذکر کوئی اچھا نہیں ہوا ہمارے ہاں۔ تو لہٰذا ایک تو اس کو جدا کر لیجئے کہ خلافت اور ملوکیت کا لفظ، اور پہلے بھی ہم نے اس پر بات کی، تو یہ لفظ خلافت جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں یہ بھی کوئی دینی اصطلاح اس طرح نہیں ہے کہ مجھ پر، آپ پر، سب پر یہ لازم ہے کہ ہر صورت میں ہم نے یہ خلافت کا لفظ استعمال کرنا ہے اور ہم نے اس طریقے سے خلافت کو نافذ کرنا ہے جس طرح ہمارے ہاں بعض لوگ اس اصطلاح کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی میں نے اس پر بات کی تھی۔ میں یہ گزارش کر دوں کہ اسلام ہمیں بنیادی طور پر رہنمائی مہیا کر دیتا ہے۔ آپ ان بنیادی اصولوں کو لے لیں، تمدن تبدیل ہوتے رہیں گے، تہذیبیں بدلتی رہیں گی، انسانی معاشرے ترقی کرتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے، لیکن جو اقدار ہوتی ہیں، جو ویلیوز ہوتی ہیں، وہ کبھی نہیں بدلتے، یعنی وہ بنیادی اصول وہی رہیں گے، وہ بنیادی اصول وہی احکام ہیں کہ اسلام آپ کو وہ احکام دیتا ہے کہ آپ اس کو اپنے ہاں رکھیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے یہ بات کی تھی کہ جیسے شورائیت ہے، اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے، تلقین کرتا ہے کہ آپ اپنے اجتماعی اور سیاسی مسائل کو مشوروں کے ساتھ آپ حل کریں۔ اب یہ مشورہ کرنا ہے، اب یہ تمدن بدل سکتا ہے، آپ پارلیمنٹ میں بھی مشورہ کر رہے ہیں، آپ کسی اسمبلی میں بیٹھے مشورہ کر رہے ہیں، اس کی حیت بدل جائے گی، تمدن کے حساب سے بدل جائے گا، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ مشورے سے مسائل کو حل کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص ڈنڈا پکڑ لے اور اس بنیاد پر لوگوں کو ہانکتا رہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ لوگ ہیں، ان کو مشورہ ہوگا، بے شک وہ نمائندوں کے ذریعے ہو جائے، وہ عوام سے ہو جائے، وہ خاص کوئی کیبنٹ ہو جائے، مشورہ بہرحال کرنا ہے۔ اسی طرح اسلام دیگر اور بھی اس حوالے سے ہماری رہنمائی کر دیتا ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ بنیاد کو بس آپ تھامیے، باقی سٹرکچر جو ہے، ہیئت قضائیہ جو ہے، وہ پھر وہ حالات اور کے مطابق تبدیل ہوتی رہے گی۔ صحیح۔ آپ نے ابھی ذکر کیا شورا کے حوالے سے کہ مشاورت ہونی چاہیے کسی بھی فیصلے سے پہلے، اسلام اس کی تلقین کرتا ہے۔ جو آج ہمارے پاس جمہوریت کا نظام ہے، کیا یہ بھی شورا سے مماثلت نہیں رکھتا؟ دیکھیے یہ بالکل اسی سے مماثلت رکھتا ہے، اور ہم نے اپنی اسمبلی میں یا جو ہم نے قانون بنایا یا جو کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، اب دیکھیے کہ اس کی پہلی کلوز اور پہلی پیشانی پر یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق قوانین بنائے جائیں گے، یعنی کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔ تو مسلمان کا یہی تقاضا ہوتا ہے، جیسے کسی پروگرام میں ہم نے یہ بات کی تھی، جہاں پر ایک بڑی تعداد کسی بھی نظریے کی یا عقیدے کی اکٹھی رہتی ہے، تو واضح بات ہے کہ وہ پھر یہ چاہتے ہیں کہ اپنا ایک نظم قائم کریں۔ وہ سیاسی حوالے سے بھی ہوتا ہے، حکومتی حوالے سے بھی ہوتا ہے، تو وہ اپنا ایک نظم قائم کر لیتے ہیں۔ تو یہی معاملہ ہے کہ پاکستان میں اگر اکثریت مسلمانوں کی ہے تو انہوں نے اپنا ایک نظم قائم کیا ہے، تو اس میں جمہوریت بالکل وہی شورائیت ہے، وہی نظام ہے، اور معلوم نہیں کہ ہمارے ہاں جمہوریت کی مخالفت کس بنیاد پر کی جاتی ہے۔ دیکھیے پھر ہم ایک اور غلطی یہ کرتے ہیں، میں ترکی گیا تو وہاں پر اتاترک
کا جہاں پہ اس کی قبر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے نیچے یہ بہت بڑا جملہ لکھا ہوا ہے کہ عوام سب سے بڑی طاقت ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، سب سے بڑی طاقت عوام. اس جملے کا کیا مذہب سے کیا ٹکراؤ اور کیا تصادم ہو سکتا ہے؟ آپ کیوں خام خواہ ایک چیز کو، آپ ایک بات کو آپ مذہب کے خلاف لے آتے ہیں؟ زمین پر واضح بات ہے کہ سب سے بڑی طاقت ہے ہی عوام کی. فیصلہ کرنے میں ہر چیز میں عوام ہی کی طاقت ہوتی ہے. وہ جو کسی زمانے میں بھٹو صاحب کا یہ نعرہ ہوتا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہی ہوتی ہے. آپ جو بھی فیصلہ کریں گے، جہاں پر آپ عوام کی رائے کو یا اجتماعی شعور کو آپ پامال کریں گے، تو اس معاشرے میں پھر کچھ بھی نہیں رہتا، انتشار ہی انتشار ہوتا ہے. تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھا جائے اور اس کو بالکل مذہب کے مقابل لا کر کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہیے. خدا کی اتھارٹی اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے نا جی. عوام کی اتھارٹی زمین پر جب ہم ہوتے ہیں تو عوام ہی کی طاقت، یہ بھی اللہ کے دین ہی کی تعلیم ہے، عوام کی طاقت ہے. دیکھیے، یا تو دنیا میں اقتدار رسول اور نبی جو ہوتے تھے ان کے ذریعے سے خدا قائم کر دیتا تھا، ٹھیک ہے، صحیح. یا دوسرا ذریعہ عوام کا ذریعہ ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے اقتدار. تو لہٰذا ان معاملات کو اس انداز سے ہمیں دیکھنا چاہیے. اچھا، ہمارے یہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ شریعت کو ہم لاگو کرنا چاہتے ہیں کہ ریاستی سطح پر شرعی قوانین ہیں ان کو لاگو کیا جائے، لیکن اگر تاریخ کو ہم دیکھیں تو شریعت جو ہے وہ تینوں ادوار میں جو خلافت راشدہ تھی، بنو امیہ کی خلافت تھی، عباسیوں کی تھی یا پھر عثمانیوں کی تھی، تو کسی نے بھی شریعت کو بڑے پیمانے پر لاگو نہیں کیا. شریعت ٹیکس کا نظام نہیں بتاتی، شریعت جو ہے وہ بڑے سٹرکچر کو کیسے سسٹین کرنا ہے وہ نہیں سکھاتی، کیا بیوروکریٹک سٹرکچر ہونا چاہیے. شریعت سے پرسنل لاز دیتی ہے، کچھ فیملی کے قوانین ہو گئے، کچھ ایسے ذات سے متعلق قوانین ہوتے ہیں وہ بتاتی ہے. تو پھر بھی ہمارے ہاں کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ شرعی قوانین کو بڑے پیمانے پر لاگو کرنا ہے اور شرعی قوانین کی رہنمائی میں ہی ہمیں ایک پورا نظام استوار کرنا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک سیاسی نعرہ بن جاتا ہے، ہمارے ہاں اسی بنیاد پر ہی آواز اٹھائی جاتی ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں نا، جب آپ اپنے آئین کو، کانسٹیٹیوشن کو جب آپ اسلامی کر دیتے ہیں تو یعنی اس میں جتنی شکیں اور جو کچھ ہو گیا، اب اس سے بڑھ کر اور ہمیں کیا اسلام چاہیے؟ یعنی وہ ملک کے جہاں پر 80-90% عوام بھی مسلمانوں کی ہے، پھر بھی وہاں اسلام کو خطرہ ہے، آزادی بھی ہے اپنے پھر بھی اسلام وہاں پہ خطرے میں ہے اور اسلام وہاں پہ نافذ نہیں ہے. یعنی سب سے بڑی چیز جو دستاویز ہوتی ہے ایک، وہ آئین ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اور اس میں ہی لکھا ہوا ہے. وہ سب کچھ آپ نے اس کے مطابق کر لیا، پھر بھی آپ اپنے ملک میں آپ تحریکیں چلا رہے ہیں، اسلامی نظام آپ نافذ کرنا چاہتے ہیں. اب اصل جو توجہ کرنے کی ضرورت ہے نا، وہ ہے عوام، افراد. آپ ان کی تربیت کریں، ان کا تزکیہ کریں، ان کی تطہیر کریں، آپ ان کی ٹریننگ کریں. اب اصل یہ ہے کام کرنے والا. یعنی ایک طرف آپ نے ریاست کو مسلمان کر دیا، کلمہ پڑھا دیا، دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ اس ریاست کے تحت رہنے والے جو لوگ ہیں ان کا نہ اخلاق ہے، نہ ان کا کردار ہے، نہ ان کی کوئی سیرت ہے، نہ ان کی زندگی میں کوئی ایمانداری ہے. دوسری طرف آپ یہ زوال اور اخلاقی پستی آپ دیکھتے ہیں. ریاست کو آپ نے کلمہ پڑھا لیا، وہ تو بہت ہی آسان ہے، آپ نے کر لیا کام. اصل کام تو یہ تھا کہ آپ اپنی نیشن پر، اپنی قوم پر محنت کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، اپنی قوم پر محنت کی. دیکھیے، جہاں پر قوم اچھی ہوگی وہاں کا خود بخود ریاستی نظام اور خود بخود آپ کا آئینی جو سسٹم ہوتا ہے پریکٹیکلی وہ اچھا ہو جاتا ہے. ہم نے اصل الٹ کام شروع کیا، وہ جو کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا. اس کے بعد قوم کا جو حال ہے، یہاں پر پھر اسلام بھی جسے آپ کہتے ہیں بطور ہتھیار کے استعمال ہوتا ہے، قانون بھی بطور ہتھیار کے استعمال ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی پھر تربیت نہیں کی گئی. صحیح. تو قانون کو پھر غلط استعمال کیا گیا ہمارے ہاں. ٹھیک. مولانا صاحب حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حل کانت الصحابۃ یضحکون، کیا صحابہ ہنسا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے؟ حضرت ابن عمر نے فرمایا نعم، بالکل وہ کیا کرتے تھے مذاق، لیکن فرق یہ ہوتا تھا کہ والایمان فی قلوبکم امثال الجبال، لیکن ایمان ان کے دلوں میں ایسے ہوتے تھے کہ جیسے جبال ہوتے ہیں، پہاڑ. یعنی اس طرح ان کے ایمان مضبوط تھے اور پختہ تھے، ہنستے بھی تھے. تو یعنی مطلب یہ ہے کہ ہنسنے پر، مذاق پر کوئی پابندی نہیں ہے، بشرطے کہ انسان اپنے کردار، اخلاق اور اپنے ایمان کو پختہ اور مضبوط رکھے.
ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔